آج یہ تیسرا کام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ سب سے کم درجے کی بات میری اور آپ کی زبان سے ان کے لیے دعا تو ہونی چاہیے، اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما اور مسجد اقصی کو آزاد فرما، اور جو بیمار اور زخمی ہیں ان کو صحت و عافیت سے نواز اور ان کی شہادتوں کو قبول فرما۔ اور آخری بات، بزدل بن کے یہ مت کہو کچھ نہیں ہوگا، بزدل بن کے یہ نہ کہو یہ کیا ہو گیا، کہیں عالمی جنگ نہ لگ جائے۔ من لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الاسباب والموت واحد۔ اگر کسی کو میدان جہاد میں موت نہیں آتی تو وہ تو گھر میں لیٹا بھی فوت ہو جاتا ہے، اسباب ہی مختلف ہے، موت تو آنی ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم اپنے قلعوں میں چھپ جاؤ، موت وہاں بھی تمہیں آئے گی۔ جو کھڑے ہیں میدان میں ان کی ٹانگیں نہ کھینچو، لیگ پولنگ نہ کرو، طرح طرح کی باتیں نہ کرو، اب یہ مصیبت نہ کہیں آ جائے، کہیں عالمی جنگ نہ لگ جائے، غیب کا علم تمہارے پاس نہیں، نہ جانے تمہیں اس بات کی سمجھ ہے کہ نہیں سمجھ۔ اگر غور کیا جائے انہیں ہماری دعاؤں کی ضرورت تو ہے ہی ہے، شاید کہ ان کو ہماری دعاؤں کی اتنی ضرورت نہیں جتنی ہمارے لیے دعا کی ضرورت ہے کہ ان کی غیرت زندہ ہو جائے، جہاں ہمارے لیے دعا کی ضرورت ہے کہ ان کا ایمان اور توکل اعتماد اللہ پہ ہو جائے، کہ یہ بات بات پہ جھکنے والے، لیٹ جانے والے، ڈرنے والے، ڈرانے والے، بزدل اور بزدلیاں دکھانے والے اور لوگوں میں بزدلی پیدا کرنے والے، اللہ ان کو صراط مستقیم عطا فرمائے۔ یہ اعتماد کرے 313 تھے اور اللہ نے تاریخ بنا دی کس طرح ہزار اللہ حضر جلال کے پیغمبر کی فوج کے سامنے ڈھیر ہوئے، کہیں 30,000 تھے، 3 لاکھ کے مقابلے میں رومی پسپا ہوئے۔ عدد کو نہ دیکھو، یہی عمر کہا کرتے تھے، لوگوں تعداد کو نہ دیکھو، تیاری کو نہ دیکھو، دیکھو تمہارے دل میں اللہ پر اعتماد کتنا ہے۔ ہم نے جتنے بھی جہاد کیے اللہ پہ اعتماد کر کے کیے، جہاں صحابہ جاتے فتح کے اعلانات ہوتے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم علیک بالیہود الغاصبین، اللہم شل ارکانہم واخص عقولہم واجعلہم عبرة للمعتبرین وعظة للمتعظین، یا عزیز یا کریم